بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بھرپور زندگی دے، ایمان کی حالت میں دنیاوی زندگی بھی دے، اور ایمان کی حالت میں آپ کو اٹھائے بھی، اور آپ کو کلمہ شہادت بھی نصیب ہو۔ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رزق کے خزانوں میں سے ڈھیر ساری عزتیں، ڈھیر سارے رزق، ڈھیر ساری خوشی عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، ان کی دلی خواہشات پوری کرے۔ اور جیسا کہ ہم آپ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے محرم کے حوالے سے، کیونکہ محرم کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو جتنے میرے پاس انفارمیشن ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سب آپ کو دوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے رزق کی تنگی۔ جن کو فاقے ہے، جن کے گھر میں یا رزق کی تنگی ہے یا پیسوں کی تنگی ہے، تو محرم کا مہینہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوگا۔ جو وظائف میں آپ کو دیتی ہوں، ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ وہ قرآن پاک سے ہی میں دیتی ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث جو ہے ان کو میں فالو کر کے آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور خود بھی میں وہ فالو کر رہی ہوتی ہوں۔ کبھی میں نے ایسا وظیفہ آپ کو نہیں دیا جو میں خود پہ اپلائی نہ کرتی ہوں اور ڈائریکٹ آپ تک دیتی ہوں۔ اور جو وظائف میں نے خود پر ٹرائی کیے ہیں، یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت کلام کے ذریعے میری زندگی میں بہت سکون بھی ڈالا ہے اور برکت بھی ڈالی ہے۔ آج کا وظیفہ ہے سورہ رحمان کا۔ جن بہنوں بھائیوں کو پیسے کی تنگی ہے یا فاقے ہیں ان کے گھر میں، تو محرم جیسے ہی شروع ہو، کبھی بھی کوئی دن سکپ نہیں کرنا، ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے، سارا محرم یہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹس بھی ملیں گے۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ایک ٹائم آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سورہ رحمان کو۔ لیکن اگر آپ فری نہیں ہیں، کام وغیرہ ہے یا آفس میں ہے، تو آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دونوں اثر انداز ہوگی۔ لیکن آپ اگر پڑھ لیں تو ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر آپ سن رہے ہو تو 3 دفعہ سننا ہے پھر آپ نے۔ اور سورہ رحمان کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح بھی ہے جو میں آپ کو دوں گی۔ اول و آخر آپ نے سورہ رحمان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد درمیان میں سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ تسبیح کر رہے تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو، یہ 3 کا سیٹ ہے۔ پھر آپ نے ایک یہ کاؤنٹ ہوگی، ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ، یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو۔ یا وہاب بہت دینے والا، بے حساب دینے والا، یا غنیو غنی کرنے والا، کسی کا محتاج نہیں رکھنا، نہیں، وہ جو پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور یا رزاقو بہت سارا رزق دینے والا۔ تو اگر آپ یہ تسبیح کریں گے اور ساتھ میں سورہ رحمان بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ محرم ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے۔ جو بہن بھائی اگر جو مجھے سن رہا ہے، اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو محرم کے اینڈ میں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں، پھر اپنے حالات کے بارے میں مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور رزلٹس بہترین ملیں گے۔ لیکن ایک بار ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، بیچ میں کوئی دن سکپ نہیں کرنا۔ ہمیشہ ٹرائی کرے کہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ فری ہوں، 5 منٹ 10 منٹ آپ کو ملے تو آپ ضرور کیجیے گا۔ ساتھ جن کو بہت زیادہ پیسے کی تنگی ہو تو وہ سورہ واقعہ اور سورہ ملک بھی ڈیلی پڑھے۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ جب آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرومس کیا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے، یا اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ تب آپ خود دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو بات جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، نہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ان کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ تم جو میرے بہن بھائی فاقوں سے گزر رہے ہیں، کائنڈلی شکایت نہ کیجیے گا کہ یا ہم فاقوں سے گزر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کر رہا۔ آزمائش شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے طریقے بھیجے ہیں، اللہ کے نبی نے بہت سارے طریقے بھیجے ہیں۔ کائنڈلی اس راستوں کو اپنائیں، کائنڈلی ان طریقوں کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی لائف ضرور چینج ہوگی۔ اور جب سے میں نے خود سورہ واقعہ پڑھنا شروع کرے تو مجھے اتنے حیرت انگیز فائدے ملے ہیں۔ کبھی آپ یقین جانے گا، میرا کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، صرف کھانے کے لحاظ سے نہیں، رزق میں، پیسوں میں
برکت آ جاتی ہے۔ اور جب میں نے سورہ واقعہ پڑھا ہے میرے مائنڈ میں ہوتا تھا یا اللہ میرے اس چیز کا کھانے کا دل ہے، یقین کرے غیب سے جیسے وہ چیز آتی تھی، اور میں مطلب رزلٹ دیکھ کے میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ ہیلپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد ریسیو ہو جائے تو ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کا وظیفہ ایک بار پھر نوٹ کر لے، 11 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، بیچ میں سورہ رحمان اگر آپ پڑھ رہے تو ایک دفعہ پڑھ لے، اگر آپ سن رہے ہیں یا آڈیو آپ پلے کر رہے تو 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک تسبیح ہے، پورا محرم الحرام آپ نے کرنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، یہ آپ نے 100 دفعہ کرنا ہے دن میں، کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے اور ایک نئی مشکل کا حل لے کر۔ جہاں کہیں بھی رہیں خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، عزت رب دیتا ہے، کبھی بھی کسی کی دباؤ میں آ کر کوئی غلط فیصلہ یا کوئی غلط کام نہ کرنا، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمیشہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم چال چلتے ہو تو میرا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی کے دباؤ یا کسی کے ظلم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگے، اور بے شک میرے رب کی مدد ہی بہترین ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے انہوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کی حدیث کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیروی کرے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور کے مشکلات بھی حل ہوں گے۔ اور جو صاحب اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو دعا کرنے کا موقع ملے تو اپنوں کے بعد امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل میں بات کرتی ہوں عاشورہ کے روزے پر، کیونکہ ایک دن میں obviously سارے ٹاپک تو بیان نہیں ہو سکتے۔ آج کا وظیفہ ضروری تھا، اس لیے میں نے آج جو ہے عاشورہ کے روزے کو چھوڑ کر رزق کی تنگی جن بہن بھائیوں کے ہیں ان کے لیے ویڈیو ڈالی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ اچھی ثابت ہوگی۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔